السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ نہایت فکر انگیز اور ایمان سے بھرپور کلام کا ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کلام کے بعد ہمارے ایمان ابھریں گے، ہمارے ایمان تازہ ہوں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تم سے ملنے آ جائیں، بالکل اچانک تشریف لائیں، میں حیران ہوں کہ تم کیا کرو گے۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم اپنا سب سے بہترین کمرہ اپنے محترم مہمان کو پیش کرو گے، سب سے عمدہ، سب سے اچھا کھانا لاؤ گے اور اچھے کھانے کا اہتمام کرو گے۔ اپنی ہر بات سے انہیں احساس دلاؤ گے کہ ان کی آمد سے تم بہت خوش، بہت دلشاد ہو۔ ان کی آمد تمہارے لیے اعزاز ہے، ایک ناقابل مسرت بیان اور مسلمان کا ایک حسین خواب ہے۔ لیکن جب تم انہیں آتا دیکھو گے، کیا ان سے دوڑ کے دروازے پر مل پاؤ گے؟ ان کے استقبال میں اپنے بازو وا کر سکو گے، یا ان کی اندر آمد سے پہلے ہی تمہیں اپنا لباس تبدیل کرنے دوڑ جانا پڑے گا؟ ان کی نظروں سے چھپا کر تمام رسائل ہٹا کے قرآن پاک سجانا پڑے گا؟ پھر کیا تم اپنے ٹی وی پر وہی لباس، وہی مناظر دیکھ سکو گے، یا ان کی نظر پڑنے سے پہلے ہی دوڑ کر اپنا ٹی وی بند کر دو گے؟ کیا اس خواہش پر کہ ان کی سماعت سے تمہارا ریڈیو، تمہارا ٹی وی، تمہاری سی ڈیز، تمہاری ڈی وی ڈیز دور رہیں گے؟ ان سب کو کہیں چھپا دو گے اور پچھتاؤ گے کہ کاش تم نے اس وقت اس اونچی آواز میں کبھی بات ہی نہ کی ہوتی؟ کیا نغمہ و موسیقی کے آلات چھپا کر ان پر احادیث کی کتابیں ڈھانپ دو گے؟ اور پھر کیا تم انہیں اپنے گھر کے ہر گوشے میں، ہر جگہ، ہر حصے میں بلا جھجک لے جاؤ گے، یا پھر انہیں اپنا گھر دکھانے سے پہلے ہی یہ سب چھپانے دوڑ جاؤ گے؟ میں حیران ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یا دو دن تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہاری ذات، تمہارے خاندان کو یہ اکرام دینا چاہیں، کیا تم اپنے معمول کے مطابق کام کر پاؤ گے؟ وہی الفاظ جو کہتے ہو کہہ پاؤ گے؟ کیا تمہاری زندگی کے شب و روز برقرار رہ سکیں گے؟ کیا تمہارے گھر کی روزمرہ کی گفتگو ویسے ہی جاری رہ سکے گی، یا تمہارے لیے ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی دعائیں پڑھنا بھی مشکل ہو جائیں گی؟ تمہیں نمازیں ٹال کر سو جانا یاد رہے گا؟ کیا تمہیں خوشی کے ساتھ رب کے دربار میں بار بار جھکنا یاد رہے گا؟ جو گیت اور نغمے اکثر گنگناتے ہو، ان کے سامنے وہی گنگنا پاؤ گے؟ وہی کتابیں، وہی رسالے جو پڑھتے ہو پڑھ پاؤ گے؟ انہیں بتا سکو گے کہ تمہاری سوچ اور تمہارے خیالات اور تمہاری نگاہیں کہاں کہاں، کس کس کو کہاں کہاں ٹٹولتی ہیں؟ انہیں بتا پاؤ گے کہ جو سب کچھ تمہاری روح، تمہارے وجود میں سمایا ہوا ہے، کیا ہر اس جگہ جہاں تم جاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جا سکو گے؟ اپنے ہر ساتھی، ہر ملنے والے سے انہیں ملوا پاؤ گے، یا چاہو گے کہ ان کے قیام تک یہ سب تم سے دور ہی رہیں؟ اور اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تو کیا تم تمام عمر کے لیے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنا پاؤ گے؟ یا پھر ایک آزادی اور اطمینان کا سانس لو گے جب آخر کار وہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، تمہارے گھر سے وہ واپس لوٹ جائیں؟ کیا یہ تصور، یہ خیال خوشگوار نہیں ہوگا؟ اگر میں جاننا چاہوں کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے، اپنی امت کے حال و احوال کے لیے، اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے تمہارے گھر مہمان رہیں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تم سے ملنے آ جائیں، بالکل اچانک تشریف لائیں، میں حیران ہوں کہ تم کیا کرو گے؟